बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है आप तमाम लोगों के साथ। काफ़ी सारे मेंबर्स जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है वो मैं कराची में मौजूद नहीं था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में गैप रहा। मौसम के हवाले से बात की जाए तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान के कई हिस्सों में मानसून का पहला और ताकतवर बारिशों का सिस्टम जो है वो असरअंदाज होने वाला है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तकरीबन 2 तारीख से लेके 7 या 8 जुलाई तक जो है ये मानसून का स्पेल पाकिस्तान के कई हिस्सों को मुतासिर करने जा रहा है। इससे सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 90 से 100% इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। 2 तारीख की शाम या रात से लेके तकरीबन 7 तारीख तक जो है इन तमाम तर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। साथ ही साथ कई इलाकों में जो है वो बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल, फ्लैश फ्लडिंग और कई शहरों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद रहेगा। लिहाजा जो भी सयाह हजरात इन तमाम तर इलाकों में इन दिनों वेकेशंस में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि आने वाले दिनों में इन तमाम तर इलाकों में बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर्स का मेल्टडाउन और इस तरीके की तमाम तर चीज़ों की वजह से ट्रैवल डिस्ट्रप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ सकती है। खुसूसी तौर पर बड़े शहरों जैसे कि अस्तूर, बाटाकुंडी, नारान, पेशावर, चिल्लास और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वादी नीलम, वादी कागान, वादी नारान, स्वात वैली, मालम जब्बा और इसके कई इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में तेज़ बारिशों का सिलसिला रहेगा। लिहाजा नदी नालों में भी जो है वो इसके ज़ेर असर तुगयानी का खदशा है। साथ ही साथ दरियाओं के बहाव में भी जो है वो तेज़ बारिशों की वजह से काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है। वो लोग जो दरियाओं के काफ़ी ज़्यादा करीब है इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, खासा ख्याल रखें क्योंकि आने वाले दिनों में तेज़ बारिशों की वजह से खुसूसी तौर पर पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिशों की वजह से जो है वो नदी नालों में काफ़ी हद तक पानी का बहाव जो है वो तेज़ होता हुआ नज़र आएगा और इसी के साथ साथ दरिया के बहाव में भी जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं सुबह पंजाब की, तो सुबह पंजाब के भी तकरीबन 90 से 100% इलाकों में आने वाले दिनों में जो है वो बारिशों का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर भी 2 तारीख की शाम या रात से लेके तकरीबन 7 जुलाई तक जो है वो पंजाब के कई इलाकों में खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, झेलम, झंग, पोटोहार डिवीज़न, मरी, गलियात, पूरबंद, गुजरांवाला डिवीज़न, मुल्तान, बहावलपुर, लिया, बिहाड़ी और इसके आसपास के तमाम तर छोटे बड़े शहरों में जो है वो मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर जो है वो 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वक्फे से जो है वो मानसून के काफ़ी ताकतवर स्पेल देखने में आएंगी और इन इलाकों में भी जो है वो छोटे बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद रहेगा। लिहाजा वो लोग जो पंजाब से फिर आगे आने वाले जगहों पर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल डिस्ट्रप्शन के हवाले से जो है इस हवाले से काफ़ी हद तक मौसम पर नज़र रखें। खुसूसी तौर पर सुबह पंजाब में जो किसान हजरात हैं आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ बारिशों का इम्कान मौजूद है। इस दौरान जो है वो काफ़ी तेज़ हवाएं और आंधी का सिलसिला भी रह सकता है। लिहाजा अपने सोलर पैनल्स, माल मवेशी, क्रॉप्स, अपने कपास के और जो भी दीगर क्रॉप्स इस वक्त चल रहे हैं इन हवाले से जो है वो खासा ख्याल रखें। साथ ही साथ अपने क्रॉप्स को पानी देने का जो सिलसिला है उस पर भी इसी तरीके से मैनेज करें क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगले 4 से 5 दिनों तक जो है वो सुबह पंजाब के कई इलाकों में खुसूसी तौर पर मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का जो इम्कान है वो मौजूद रहेगा। बात करते हैं सुबह बलोचिस्तान की, तो सुबह बलोचिस्तान में फ़िलहाल इस सिस्टम से कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सुबह बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात जैसे कि जोब डिवीज़न, कोयटा डिवीज़न, कल्लात, नसीराबाद और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला रह सकता है। यहाँ पर चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ जो है वो फिर चंद एक मकामात पर थोड़ा सा तेज़ बारिश का स्पेल भी देखने में आएगा। दीगर इलाकों में बलूचिस्तान के जो है वो बारिशों का सिलसिला फ़िलहाल ऐसा नहीं है और इन इलाकों में मौसम मामूल के मुताबिक ही रहेगा, जबकि कई इलाकों में गर्मी की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार ही रहेगी। अब बात करते हैं सुबह सिंध के हवाले से, तो मेंबर्स जिस तरह सुबह बलूचिस्तान में फ़िलहाल इस सिस्टम से कोई खातर खां बारिशें नहीं हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के जो सूबा सिंध हैं यहाँ पर भी फ़िलहाल इस सिस्टम से कोई खातर खां बारिशें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, भोटकी और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो तकरीबन 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि दीगर मकामात पर भी जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। मेंबर्स,
اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ساحلی علاقوں کے، جس میں خصوصی طور پر شہر کراچی بھی شامل ہے. تو تازہ ترین صورتحال کے مطابق ایک اپر ایئر سائیکلونک سرکولیشن یعنی کہ ایک UAC جو ہے وہ انڈین گجرات ریجن اور جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں کے قریب اس وقت موجود ہے، جس کے زیر اثر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ انڈین گجرات ریجن میں تو کافی موسلا دھار بارشیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. یہ USA شہر کراچی سے جو ہے تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر دور ہے، اور اس کے زیر اثر ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ کافی تیز بارشوں کا سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے سندھ کے جو جنوب مشرقی علاقے ہیں، جس میں خصوصی طور پر ٹھٹا، بدین ڈسٹرکٹ، سجاول، تھرپارکر، نور پارکر کے علاقوں میں آنے والے 2 سے 3 دنوں تک اسی UAC کے وجہ سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً گرج چمک کے بادل بنیں گے، اور خصوصی طور پر بدین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً گرج چمک کے اسکیٹرڈ جو ایونٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں بارشوں کے ساتھ. یہاں پر کوئی اسپیسیفک جگہ موجود نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک ٹائم موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک UAC کے زیر اثر یہ سسٹم بن رہے ہیں، اور UAC جو ہے وہ ان علاقوں سے خاصا دور ہے. لہٰذا گراؤنڈ کنڈیشن کافی زیادہ ہیٹڈ ہونے کی وجہ سے، بحیرہ عرب کے سطح سمندر کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوکلائز ڈیولپمنٹ کا سلسلہ بھی رہے گا. ساتھ ہی ساتھ انڈین گجرات ریجن اور جنوب مشرقی سندھ کے اوپر جو بادل بنیں گے وہ آہستہ آہستہ پھر ان علاقوں کی طرف ٹریول کرتے ہوئے بارشوں اور گرج چمک کا جو ہے وہ باعث بنیں گے. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، جس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ جو ہے ان دنوں موسم کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ پچھلے 10 سے 12 دنوں سے شہر کراچی میں شدید ترین ہبس، شدید ترین گھٹن اور کافی زیادہ گرم موسم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر اکثر اوقات جو ہے وہ دن کے اوقات میں جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ 50 سے 55 ڈگری، کئی علاقوں میں 56 سے 57 ڈگری تک بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جبکہ رات کے اوقات میں بھی کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے، رات کے اوقات میں بھی محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ پچھلے 8 سے 10 دن سے جاری ہے، بنسبت اس کے کہ کراچی میں جو ہے وہ ایک آدھا بارش کے اسپیل بھی ہوئے ہیں، کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں نارمل بارش ہوئی ہے. لیکن اس سلسلے کے باوجود بھی جو ہے وہ شہر کراچی میں موسم کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. فی الحال کچھ حد تک جو ہے وہ سمندری ہوائیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئی ہیں شہر کراچی میں درجہ حرارت میں، اور محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت میں بہت معمولی کمی آئی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ پچھلے 8 سے 10 دن سے جاری ہے. لہٰذا سمندری ہوائیں آہستہ آہستہ جیسے جیسے بحال ہو رہی ہیں، اس کی شدت میں تو کمی بہت معمولی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن آنے والے 4 سے 5 دنوں تک یا آنے والے اس ہفتے میں جو ہے وہ موسم کراچی میں کچھ حد تک ایسا ہی رہے گا. اگرچہ پچھلے 8-10 دن سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اس کی شدت میں کچھ حد تک کمی ضرور ہوگی، کیونکہ سمندری ہوائیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چل رہی ہیں. اسی UAC کی وجہ سے شہر کراچی میں جو سمندری ہوائیں ہیں وہ کافی زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھ سکتی ہیں. دن کے اوقات میں یہ 15 سے 20 کلومیٹر، جو سمندر کے قریب علاقے ہیں یہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ رات کے اوقات میں بھی جو ہے یہ ان کی ہواؤں کی رفتار میں جو ہے وہ فرق آتا رہتا ہے. یہ 15 سے 20 کلومیٹر، 10 کلومیٹر اور کبھی کبھی یہ 5 کلومیٹر تک بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. اگلے 2 سے 3 دنوں تک تو جب تک یہ UAC عربین سی، نارتھ عربین سی میں موجود ہے، شہر کراچی میں فی الحال ہبس اور گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. اس میں معمولی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال کوئی بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ شہر کراچی میں فی الحال موجود نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ شہر کراچی میں بارشوں کا پراپر اسپیل کب تک ایکسپیکٹڈ ہے. تو ممبرز، تازہ ترین صورتحال کے مطابق لانگ رینج فورکاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 7 سے 10 جولائی کے آس پاس جو ہے وہ ایک طاقتور لو پریشر سسٹم صوبہ سندھ کی جانب آئے گا، جس سے صوبہ سندھ، کراچی سمیت صوبہ سندھ کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ اچھی بارشیں ممکن ہیں. انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ 7 سے 10 جولائی کے دوران جو ہے وہ شہر کراچی میں سال مونسون 2024 کا پہلا پراپر بارش کا اسپیل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کیونکہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس فورکاسٹ میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، تاریخوں کے معاملے میں تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجز اس حوالے سے متوقع ہیں. 1 سے 2 دن کا ایرر جو ہے وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے. فی الحال آنے والے اس سسٹم کے حوالے سے ہم بہت کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ٹریک کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے خصوصی طور پر اپڈیٹ انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے.
فی الحال شہر کراچی والوں کے لیے یہی اپڈیٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم کافی حد تک مرطوب ہی رہے گا، ہیومڈ رہے گا، لہٰذا پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، مشروبات کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور کوشش کریں کہ صبح 11 ساڑھے 11 بجے سے لے کے تقریباً 2:30-3 بجے تک جو ہے وہ غیر ضروری زیادہ جو ہے وہ دھوپ میں اپنے آپ کو نہ نکالے، کیونکہ اسی دوران جو ہے وہ دھوپ کی شدت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اسی کے دوران جو ہے وہ ہیٹ سٹروک کا خطرہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جلد اچھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ شہر کراچی والوں کو جو ہے وہ جلد ریلیف بھی ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ممبرز اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ ٹھٹا برین کے آس پاس اس UAC سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسے بھی ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر گراؤنڈ کنڈیشن سپورٹیو ہوئی، فی الحال اس کے امکانات جو ہے وہ صرف 20 سے 30% ہی ہیں، کافی حد تک لو ہیں، لیکن اگر اس طریقے کی کوئی طاقتور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ شہر کراچی کو بھی آنے والے 4 سے 5 جولائی کے آس پاس جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم بھی اس دوران جو ہے وہ پاکستان کے قریب موجود رہے گا، اور اس کے انٹریکشن سے جو ہے وہ ان علاقوں میں لوکلائز ڈیولپمنٹ کا سلسلہ بھی رہ سکتا ہے۔ فی الحال اس سارے سینیریو کے جو چانسز ہیں وہ کافی حد تک کم ہیں، لو رینج میں ہے، 20 سے 30% ہیں، لیکن ہم اسے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے تھرو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ۔